مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عمر، ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے اور وہ قرنی ہے، اس کے کمر پر اس کی برس کا ایک داغ ہے، پہلے بڑا تھا، اب وہ تقریباً کم ہوتے ہوتے 1 درہم جتنا رہ گیا ہے، اب وہ موجود ہے، یعنی میرے وقت میں وہ موجود ہے لیکن میرے پاس نہیں آیا، میری زیارت نہیں کی، مجھ سے بیعت نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے اس کی ایک بوڑھی ماں ہے اور وہ دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور اس کی ماں کی خدمت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس نے ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا رتبہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر میرے پاس آتا، میری زیارت کرتا، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے، مجھ سے ملاقات کرتا، صحابیت کا رتبہ پاتا، لیکن بوڑھی ماں کی وجہ سے اس نے صحابیت کا رتبہ چھوڑ دیا۔ عمر، لیکن اللہ نے صحابیت کے رتبے کو بھی کھونے کے باوجود اس ایک بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ کچھ دیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکال دے، عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ عمر کو بتایا کیوں؟ عمر، اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا ضرور کروانا کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر ڈھونڈتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کی خلافت آئی، وہ بھی چلے گئے، حضرت عمر کی خلافت آئی۔ حضرت عمر کے دور میں کسی نے آ کر بتایا کہ امیر المومنین، جس شخص کی آپ کو تلاش تھی، میں اسے مل کر آ رہا ہوں، مینا میں ٹھہرا ہوا ہے، حج کرنے آیا ہوا ہے، ایک خیمے میں ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، جس بندے کی اللہ کے ہاں اتنی او بھگت ہے کہ اس کی بات اللہ ٹالتا نہیں ہے، ہم اس کو اپنی دربار میں نہیں بلائیں گے، اس کے احترام میں خود اس کے پاس جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بندے سے کہا مجھے لے چلو۔ خیمے میں گئے، ایک شخص ہانڈی چولہے کے اوپر رکھ کر پکا رہا تھا، باقی کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ایوکم اویس، ارے تم میں اویس کون ہے؟ وہ جو ہانڈی پکا رہا تھا اس نے کہا میرا نام اویس ہے۔ فرمائیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، میں آپ کے لیے میں دعا کروں؟ فرمانے لگے یہ میں نہیں کہہ رہا، میری خواہش نہیں تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، اگر تجھے وہ شخص ملے تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اس لیے کہ اللہ اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ اس نے عرض کی کہ پھر فرمائیے میں کیا دعا کروں، کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ اسلام آباد والو، اگر ہم ہوتے نا، ہم کہتے کہ اس دفعہ میں نے 40,000 والے کئی بانڈ خریدے ہیں، تو بس یہ دعا کر دو کہ پہلا، دوسرا، تیسرا سارے انعام میرے ہی نکلے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے کیا دعا کی؟ فرمایا کہ میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حالانکہ جس کے دامن میں کوئی جھول نہیں، کوئی داغ نہیں،
یہ محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے